سورۃ الحاقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، وہ حق ہو جانے والی یعنی قیامت مراد ہے، جس کا وقوع پذیر ہونا حق ہے، اور اس کے وقوع پذیر ہونا ایک ایسی مسلمہ اور اٹل حقیقت ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ مالحاقہ، کیا ہے وہ حق ہونے والی؟ وما ادراک مالحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، پس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان کی بیخکنی کے لیے، تو تم دیکھتے ان لوگوں کو وہاں ایسے بچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، کیونکہ قوم عاد کے لوگ بہت قداور تھے تو انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹا دی جانے والی بستیوں کے باسیوں نے بھی خطاکاری کی روش اختیار کی تھی۔ الٹائی جانے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر۔ اس سیلاب کے بعد نوع انسانی کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی جو اس کشتی میں سوار تھے، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، یعنی اس وقت کو یاد رکھو جب ایک ہی بار سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن بہت بودا سا ہو جائے گا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ دنیا میں ہم بہت سی باتیں چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا اس دن اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ جو باتیں ہمیں خود بھی یاد نہیں ہوں گی وہ بھی وہاں پر دکھا دی جائیں گی۔ یومئذ تعرضون، ہم سب کی پیشی ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی۔ ہم سب کو ان آیات پہ رکنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، کیونکہ اس دن لا تخفی منکم خافیہ، کوئی مخفی سے مخفی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ اور جب رزلٹ اناؤنس ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ اب دیکھیں، بالکل اس کو امیجن کریں آپ کہ جب رزلٹ آتا ہے بچے کا اور وہ بہت اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اس کے رپورٹ کارڈ سب دیکھیں۔ اب وہ اسکول میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے دوسرے ٹیچرز کو دکھاتا ہے، پھر گھر آتا ہے اپنے والدین کو دکھاتا ہے، پھر جو بھی کوئی مہمان گھر میں آتے ہیں ہر ایک کو دکھاتا ہے، ہر ایک سے کہتا ہے میرا رپورٹ کارڈ دیکھیں آپ۔ تو اس دن جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا آؤ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو۔ اللہم اجعلنا منہم انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے 2 4 ہونا ہے، یعنی مجھے یقین تھا کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں اچھے اعمال کروں۔ وَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، یعنی خوش نصیب دل پسند عیش میں ہوگا۔ اسے ایسی زندگی عطا کی جائے گی جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہوگی، بڑے ہی بلند باغ میں اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، کاش یہ میرا رزلٹ کارڈ میرے ہاتھ میں نہ آتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی۔
یعنی وہ موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی کاش وہی فیصلہ کن ہوتی، اس موت کے بعد میں معدوم ہو گیا ہوتا، میرے دوبارہ زندہ ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس وقت ایسے لوگوں کے پاس سوائے کاش کے اور کچھ نہیں ہوگا جو آج دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا مال و اسباب کچھ بھی میرے کام نہیں آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا، یعنی جو مجھے دنیاوی اختیارات تھے، جو میری شان و شوکت تھی، آج کچھ بھی باقی نہیں ہے، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہر شخص کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اور تو اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کار تھے۔ یا اللہ ہمیں غلطیوں سے گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ اور کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی ہے جو تم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو۔ تنزیلا من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے۔ اب دیکھیں اس اسلوب میں جو سختی ہے یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو کلام اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو کیا سمجھو؟ کسی بھی رسول کا یہ مقام نہیں کہ وہ اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کرے۔ وہ تم لوگوں تک ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے۔ بفرض محال اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو یہ معمولی جرم نہیں ہے جس کا نوٹس نہ لیا جائے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہے، یہ سوچ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی اہلیت ہے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کلام کو جھٹلانے پر کمر کس چکے ہیں کہ جو چاہے ہو جائے وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا، یعنی ایک وقت آئے گا جب قرآن جھٹلانے والوں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا سبب بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر تم اس کے حقوق ادا کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اسے اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلو گے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرو گے تو یہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، اور اگر تم اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے، یعنی قرآن ایسا یقین ہے جس میں باطل کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ سورۃ معارج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔
یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے ذی المعارج ہونے کی وضاحت ہے کہ اس کی بارگاہ بلند تک پہنچنے کے لیے 50,000 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے فرشتوں کو اور جبرائیل علیہ السلام کو۔ لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 50,000 برس کے دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، جو کفار کے لیے بہت طویل اور سخت ہوگا، اور اہل ایمان کو وہ دن ایسے محسوس ہوگا جیسے انہوں نے دن کا کچھ حصہ یا ایک فرض نماز ادا کرنے کے برابر وقت گزارا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بہت مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اسے اس سے بھی مختصر معلوم ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے صبر کیجیے۔ یہ ہے وہ اصل پیغام جو ان آیات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے، آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہوگا، تو آپ اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا صبر اور استقامت کے ساتھ سامنا کریں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان صرف اپنے سامنے کی چیز کو ہی دیکھ سکتا ہے، مستقبل میں جھانکنا تو اس کے بس میں ہے ہی نہیں، تو مستقبل کی چیزیں یا خبریں اسے عام طور پر دور محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل وغیرہ کچھ نہیں، اس سے کچھ بھی غائب نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے سامنے بیک وقت دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ماضی، حال، مستقبل، آنے واحد میں اس کے سامنے ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، اور کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے۔ یعنی وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہر شخص کو اس کے دوست، احباب، والدین، بیوی، بچے غرض سب پیارے دکھائے جائیں گے تاکہ اس کی حسرت میں مزید اضافہ ہو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اس کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو، پھر یہ فدیہ اس کو بچا لے۔ یہ اس کیفیت کی ایک جھلک ہے جس کے بارے میں عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور وہ چاہے گا کہ چاہے اس کے بیوی، بچے، اولاد، عزیز و اقارب سب کو عذاب میں جھونک دیا جائے، لیکن کسی طرح وہ بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے، یعنی آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ آج جہنم کی اس شعلہ فشاں آگ کا سامنا تمہیں خود ہی کرنا ہوگا، اور یہ آگ کیسی آگ ہے؟ نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ شدت کے اعتبار سے جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ سے کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سورۃ ہمزہ میں جہنم کی آگ کی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے، تطلع علی الافئدہ، کہ وہ براہ راست دلوں میں جلن پیدا کرے گی، اور آج کل اس کیفیت کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان شعاؤں کی حرارت کھال کے اندر پہنچ کر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی اور رخ پھیر لیا۔ جہنم کی آگ ہر اس شخص کو پکار پکار کے اپنی طرف بلائے گی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر شکار کرے گی جس نے حق سے اعراض کیا تھا اور اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیا تھا۔ دین کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کبھی قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔ وجمع فأوعى، اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سیند سیند کر رکھتا رہا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا۔ یہ انسان کی فطری اور جبلی کمزوری ہے کہ وہ تھڑ دلا بھی ہے، بے صبرا بھی ہے، اور قرآن مجید میں انسان کی کئی کمزوریوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورۃ نساء میں آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان فطری طور پہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں انسان کو ظلوماً جہولا قرار دیا گیا۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 37 میں انسان کی عجلت پسندی کا ذکر ہے، خلق الانسان من عجل۔ ظاہر ہے ایک انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، اور انسان کے جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے جبکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔
تو ان سب کمزوریوں کا تعلق انسان کی جسمانی خلقت سے ہے جو قرآن میں بیان کی گئی۔ جہاں تک انسانی وجود کے اصل حصے یعنی روح کا تعلق ہے، بنیادی طور پر روح کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت اپنی روح سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اسے خود اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں اہل ایمان کو اس طرح خبردار کیا گیا، اے مسلمانوں، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آگے جو 2 آیات ہیں اس میں حلوان کی وضاحت کی جا رہی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ کیوں انسان تھوڑ دلا ہے، بے صبرا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی روح سے بیگانہ ہو گیا ہے، اب وہ بالکل حیوان کے درجے پر آ گیا۔ تو ایسے حیوان نما انسان کو جب کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر کرنے کی بجائے فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی ملتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کشادگی حاصل ہوتی ہے تو سب کچھ سمیٹ کر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان انسانی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے رہنمائی فرمائی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر انسان ان میں مبتلا ہو کے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ کمزوریاں ناقابل تبدیل نہیں ہیں، ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے حامل لوگ بتا دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کون سی چیزیں؟ کہ وہ بے صبرے نہیں ہیں، تھوڑ دلے نہیں ہیں، تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً چیخنا چلانا نہیں شروع کر دیتے، بھلائی ملے تو بخیل نہیں بنتے۔ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ یعنی ان کمزوریوں اور خامیوں سے محفوظ رکھنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی نماز سیرت کی تعمیر کی بنیاد کا پہلا پتھر ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ جو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس استثناء کے اہل وہی نمازی ہوں گے جن کی نمازیں کیسی ہوں گی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی روزمرہ معمولات میں نماز کو اولین ترجیح دیتے ہیں، کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور ایسے نمازی ان لوگوں کی طرح کے نمازی نہیں ہوتے کہ جن کے پاس وقت ہے تو نماز پڑھ لی، لیکن جب مصروفیت ہے، دکان پہ گاہک زیادہ ہیں تو سودا بک رہا ہے تو نماز کا خیال تک نہیں آیا، نہ ہی نماز ضائع ہونے کا کوئی دکھ ہوا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا۔ یعنی ایسے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جو کچھ کمایا ہے یا جو بھی انہیں ملا ہوا ہے وہ سب ان کا ہے، بلکہ وہ اپنے مالوں میں ایک معین حصہ معاشرے کے محروم اور نادار افراد کے لیے مختص کرتے ہیں جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ دراصل آزمائش کے لیے بعض لوگوں کے حصے کا کچھ رزق دوسرے لوگوں کے رزق میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جو کھاتے پیتے افراد ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے مساکین اور فقراء کا حصہ الگ کر کے خود ان تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اور دراصل مال کی محبت جب انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا سمجھ لیں کہ اب دل میں گندگی کے انبار لگ گئے۔ ایسی صورت میں دل کی صفائی کا مؤثر ترین طریقہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے اور صرف مراقبوں کے بل پر اپنے باطن اور نفس کا تزکیہ چاہتا ہے تو وہ گویا سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خود کو بیکار میں ہلکان کر رہا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ جو قیامت اور جزا سزا کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص کو آخرت پر یقین ہے اس کے لیے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ امر ہے، دائمی ہے۔ بظاہر انسان کی یہ زندگی فانی ہے، ہم سب کہتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، زندگی فانی ہے، لیکن در حقیقت پوٹینشلی یہ دائمی ہے، اس لیے کہ اس فانی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہمیں آخرت کی دائمی زندگی میں ملے گا۔ دنیا میں انسان اچھے برے جو بھی اعمال کمائے گا
ان اعمال کے اثرات اور نتائج آخرت کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو آخرت کی دائمی زندگی کے لیے جو پونجی ہمیں درکار ہے وہ دنیاوی زندگی کے اوقات میں ہی ہم کما سکتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سرمایہ، اصل سرمایہ ہماری مہلت عمر، یعنی زندگی کے یہ لمحات ہیں جو ہمیں ملے ہوئے ہیں اور جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور جو اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ کوئی اس سے بے خوف ہو جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ گواہی بھی حقیقت میں ایک امانت ہے، اور جو شخص غلط گواہی دیتا ہے یا گواہی کو چھپاتا ہے وہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم فما للذین کفروا قبلک مہطعین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے غول در غول۔ دراصل مشرکین مکہ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جس کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن لیا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ ہر طرف سے دوڑیں لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور ایسا وہ کیوں کرتے تھے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے سے روکنے کے لیے، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن نہ سن سکیں۔ کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی تخلیق گندے پانی کی ایک بوند سے ہوئی ہے۔ تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں اللہ ان نبدل خیرا منہم، اس پر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں ختم کر کے ان کی جگہ کسی اور قوم کے افراد کو لے آئیں گے جو ان سے بہتر ہوں گے۔ جیسے قوم نوح کو ختم کیا گیا، قوم عاد لائی گئی، قوم عاد کو ختم کیا گیا، قوم سمود کو عروج بخشا گیا۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں یہ ہماری گرفت سے نکل نہیں سکتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لگے رہیں بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ نوح ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کرو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آدم کے ان پر ایک دردناک عذاب۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پر حرف من آیا ہے، یعنی سب کے سب گناہ معاف ہونے کی ضمانت نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو جسے چاہے گا جب چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے تنازعات کے حوالے سے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ اس کے لیے روز محشر متعلقہ فریقوں کے درمیان باقاعدہ لین دین کا اہتمام کرایا جائے گا۔ مثلاً کسی شخص نے اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی پر ظلم کیا ہے، تو ایسے ظالم کی نیکیوں کے ذریعے سے مظلوم کی تلافی کی جائے گی۔ اس لین دین میں اگر کسی ظالم کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو حساب برابر کرنے کے لیے اس کے ظلم کا شکار ہونے والے مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک،
یعنی اگر تم لوگ اللہ کو معبود مانتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو گے اور میرے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ مدت کے لیے تمہیں بحیثیت قوم دنیا میں زندہ رہنے کی مزید مہلت دے گا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مہلت بھی ایک وقت معین تک ہوگی۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین سخت اور اٹل ہیں۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا۔ کاش کہ تمہیں معلوم ہو، جب کوئی قوم اپنے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے اور اسے غور و فکر کرنے کی جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق قوم کو نیست و نابود کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے، تو کوئی طاقت اس فیصلے کو مؤخر نہیں کر سکتی۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے انداز دعوت کا پورا نقشہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے خود کو کس کس طرح ہلکان کیا۔ قوم کو دعوت تبلیغ کرتے، پیغام حق سناتے ہوئے 9 صدیاں بیت گئیں، لیکن قوم دعوت حق پر کان دھرنے پر آمادہ نہیں ہوئی، اور جب آپ کو ان کے ایمان لانے کی امید نہیں رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض داشت پیش کی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پروردگار میں نے اپنی اس قوم کو رات دن دعوت دی، لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کو مغفرت فرما دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اسر یسر اصرارا کے معنی اپنی روش پر اڑ جانے کے، کفر کی روش پر اڑ جانا، جم جانے کے علاوہ ان کا رویہ اپنے رسول کے ساتھ متکبرانہ تھا۔ وہ کہتے تھے ہم کیسے نوح علیہ السلام کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیں جبکہ نچلے درجے کے کمتر قسم کے لوگ ان کے تابع ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی کھلم کھلا تبلیغ بھی کرتے تھے اور لوگوں سے تنہائی میں انفرادی ملاقاتیں کر کر کے بھی ایک ایک کو سمجھاتے تھے۔ بس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے بن کر رہو گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کرو گے تو وہ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور تمہارے علاقے میں خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور وہ بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں میں، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے چشمے نہریں رواں کر دے گا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اس کی ڈھیل کی ایک حد ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ تم ان باتوں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آخر تم لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے غصے، اس کے گرفت سے بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ۔ اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر ایک کے بعد ایک مرحلے سے گزار کر تمہیں انسانی صورت میں ڈھالا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ، اور اس کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور نہ صرف تمہارے جسم کے تمام اجزاء زمین سے لیے گئے ہیں بلکہ اس جسم کی پرورش اور بقا کے لیے تمہیں خوراک بھی اسی زمین سے مل رہی ہے۔ پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کناں ہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں بڑھایا۔ یعنی اے پروردگار تو نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان پر کسی پس و پیش کے بغیر میری اطاعت لازم تھی، لیکن انہوں نے جی بھر کر میری نافرمانی کی اور اپنے سرداروں اور وڈیروں کی پیروی کرتے رہے جن کے مال اور اولاد کی کثرت نے انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ لوگ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال،
یہ قوم نوح کے بڑے بڑے سرداروں کی چال کا ذکر ہے جس کے تحت انہوں نے مذہبی اور نسلی عصبیت کا سہارا لے کر عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا تھا۔ انہوں نے اپنے اسلاف میں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بت بنائے ہوئے تھے اور انہی بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ان بتوں کو چھوڑنے اور ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دی تو قوم کے سرداروں کو آپ کے خلاف یہ دلیل مل گئی کہ آپ ان کے بزرگوں اور اولیاء اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ اس مضبوط اور مؤثر دلیل کو بنیاد بنا کے انہوں نے عوام کو اس نعرے پر متحد کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور ہرگز مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ سب اس قوم کی بتوں کے نام ہیں اور ان میں سے بیشتر اولیاء اللہ کی شخصیات کے بت تھے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا ہے، اور اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر آ کے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب ان کی حمیت دینی کو اس قوم کا ایمان لانا بھی گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کناں ہے کہ اے پروردگار اب تو ان گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کا سخت ترین حصہ آگے آ رہا ہے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اب تو اس زمین میں کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلوں میں اب بھی فاجر اور کافر لوگوں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا، یعنی ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں، اب ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی کسی کے اندر خیر کی توقع نہیں، اس لیے ان کا نیست و نابود ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور انسانی تاریخ میں اللہ کے کسی بندے نے شاید ہی ایسی سخت دعا مانگی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی قوم کی زیادتیوں کو برداشت کیا، اس پس منظر میں ان کا غصہ حق بجانب تھا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔